سوال ہے، اسلام میں فرض نماز کے فوراً بعد سنتوں اور نوافل کے لیے جگہ بدلنا کہاں تک ضروری ہے؟ ضروری اس طریقے سے تو نہیں ہے، لیکن نبی الاسلام نے اس چیز کو پسند فرمایا ہے۔ واجبیت کے درجے میں آپ کا حکم نہیں ہے، لیکن پریفریبل ہے۔ اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ جو نیو کمرز ہیں نا، ان کو پتہ چل جائے کہ فرض نماز قائم ہو چکی ہے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، ایک تابعی کہتے ہیں کہ میں حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ مقصورہ میں نماز پڑھ رہا تھا، جمعے کی۔ مقصورہ یعنی ان کے محل کا ایک کمرہ تھا، انہوں نے سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے نا مسجد کے ساتھ ایڈجسنٹ ایک کمرہ بنوایا ہوا تھا، وہ نماز اسی کمرے میں پڑھتے تھے۔ تو وہاں پہ کہتے ہیں میں نے نماز پڑھی، تو جیسے ہی میں نے سلام پھیرا نا، تو میں نے سلام پھیرنے کے بعد وہیں پہ کھڑے ہو کے جمعے کے بعد والی جو 4 سنتیں ہیں وہ ادا کرنا شروع کر دی۔ تو جب میں گھر چلا گیا تو میرے پیچھے حضرت معاویہ نے قاصد بھیجا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو تم نے آج عمل کیا ہے نا، یہ آئندہ نہ کرنا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں منع فرماتے تھے اس بات سے کہ ہم جہاں پر فرض نماز پڑھیں وہیں پر اسی وقت بغیر کسی سے گفتگو کیے ہوئے اور بغیر وقفہ کیے ہوئے، بغیر جگہ بدلے ہوئے نفلی نماز یعنی سنت مؤکدہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس سے ہمیں منع فرمایا کرتے تھے۔ تو اچھا، اس سے ایک یہ بھی بات پتہ چلی کہ انہوں نے ایٹ دا اسپاٹ ان کو نہیں روکا۔ بعض اوقات نیگیٹو سائیکالوجی ڈیولپ ہو جاتی ہے، پیچھے سے بندہ بھیجا کہ آندہ یہ کام نہ کرنا۔ تو یہ ایک بڑا اچھا طریقہ ہے کسی کی غلطی پر اسے متنبع کرنے کا۔ دوسرا، انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ نبی علیہ السلام اس چیز کو پسند فرماتے تھے اور اس کی ترغیب دلاتے تھے کہ فرض نماز پڑھنے کے بعد لوگ منتشر ہو جائیں، لیکن سنت اذکار کرنے کے بعد، تاکہ نیو کمر کو پتہ چلے یہاں پہ نماز قائم ہو گئی ہے۔ اس کو سپورٹو وہ حدیث بھی ہے صحیح مسلم کی کہ ایک تابعی کہتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ جب مغرب کی اذان ہوتی تھی تو صحابہ اکرام مسجد کے ستونوں کو تلاش کرتے تھے تاکہ مغرب کے فرض سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ لیں۔ وہ ستونوں کو اس لیے تلاش کرتے تھے سترا ہو جائے، آگے سے کوئی گزرے نہ، ٹھیک ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اس کثرت سے لوگ پڑھتے تھے مغرب سے پہلے 2 نوافل کہ اگر کوئی نیو کمر مسجد میں آتا تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ فرض کے بعد والی 2 سنتیں پڑھ رہے ہیں۔ اس ایک مسلم کی حدیث سے اتنے رزلٹ نکلتے ہیں کہ ہمارے کئی مسائل حل ہوتے ہیں۔ نمبر 1 کہ صحابہ کرام مغرب سے پہلے 2 سنتیں ادا کرتے تھے، اگرچہ غیر موقع ہیں۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم پڑھتے تھے، بعد میں مشغولیت کی وجہ سے ہم نے چھوڑ دی، لیکن یہ ہے کہ اس کا ثواب باقی ہے۔ نبی علیہ السلام اس کو پسند فرماتے تھے۔ سعودیہ پورے میں وقفہ ہوتا ہے، پاکستان میں بھی حنفی کرتے ہیں، لیکن وہ روزے کی افطاری کو لمبا کرنے کے لیے، لیکن وہیں کوئی نماز پڑھ لینا تو اس پہ قدر لگا دیتے ہیں۔ یہاں پہ اہل حدیث کرتے ہیں اس مردہ سنت پہ عمل، لیکن یہ سنت غیر موقع ہے، یہ اس طرح تاکید والی نہیں۔ اور دوسرا رزلٹ یہ نکلا کہ صحابہ کرام مغرب کی بعد والی 2 رکعتیں یعنی سنت موقدہ کا اہتمام کرتے تھے، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ نیا آنے والا یہ سمجھتا تھا یہ فرض کے بعد والی 2 پڑھ رہے ہیں، یہ بھی رزلٹ نکلا۔ نمبر 3، صحابہ کرام فرض کے بعد والے سنت اور نوافل مسجد میں بھی ادا کر لیا کرتے تھے، یہ جواز ہے۔ ویسے تو حدیث ہے مسلم شریف میں کہ مرد کی سب سے افضل نماز فرض کے بعد وہ ہے جو اپنے گھر میں آ کے پڑھتا ہے، اور بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام جو سنت موقدہ ہیں 12 یہ اپنی بیویوں کے حجروں میں جا کے ادا کرتے تھے، مسجد میں نہیں کرتے تھے، لیکن جواز موجود ہے کیونکہ اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بعد والی کر رہے ہیں۔ نمبر 3 یہ رزلٹ نکلا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہے وہ فرض نماز کے بعد منتشر ہو کر سنتیں ادا کرتے تھے، تبھی وہ یہ سمجھتا تھا کہ فرض کے بعد والی پڑھ رہے ہیں، ورنہ ادھر ہی اکٹھے پڑھ رہے ہوتے تو اندازہ ہوتا کہ یہ تو کسی کی فرض رکھتے رہ گئی ہیں یا فرض ہی پڑھ رہے ہیں۔ نمبر 4 یہ بھی رزلٹ نکلا کہ صحابہ کرام اہتمام کرتے تھے کہ سترا سامنے ہو نماز پڑھنے کے لیے، تاکہ کسی شخص کو سامنے سے گزرنا پڑے تو اس کو گناہگار ہونے کا موقع نہ پرووائڈ کریں۔ آپ خود ہی اہتمام کر لیں کہ آپ ایسی پبلک میں پبلکلی ایسی جگہ پہ نماز پڑھیں، جس طرح آج کل اہل حدیث کی مسجد میں تو بہت پہلے تھا، اب تو دیوبند بریلویوں نے بھی سترے رکھنے شروع کر دیے، ایٹ لیسٹ اتنا سترا ہو کہ جس کو ہم کہتے ہیں یہ 1 ہاتھ کے برابر بدلیں ضرور، لیکن جگہ بدل کے آپ ایسی جگہ پہ نہ کھڑے ہو جائیں کہ لوگ آپ کے آگے سے گزریں، پھر آپ گناہگار ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب کئی لوگ ہیں، آپ دیکھیں جمعے کی نماز کے بعد اکثر لوگ تو نکل جاتے ہیں، کئی لوگ گھر جا کے سنت پڑھتے ہیں، ظاہر سنت بھی ہے،
تو وہ جو آخری صفوں میں ہوتے ہیں نا وہ سیدھا کھڑے ہو کے سنتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اب جو بیچارے نکلنے والے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں, یار انہوں نے کتنے سنت نیت کر دی. تو آپ کو اتنا سنتیں پڑھنے کا مسجد میں ہی شوق ہے نا, تھوڑی دیر انتظار کریں اگلی صفوں والے نکل جائیں پھر آپ سنت ادا کریں. ادروائز کسی سترے کے آگے کھڑے ہو کے کریں تاکہ آگے سے لوگ گزر سکیں, ورنہ تو پرابلم کھڑی ہو جائے گی. اور اس میں آپ کو بتاؤں گناہگار آپ بھی ہوں گے, کیونکہ آپ نے ایسا موقع فراہم کیا کہ لوگ آپ کے آگے سے گزریں. آپ نے کیوں کیا ایسا؟ تو اب شکر الحمدللہ مساجد کے اندر ستروں والا اہتمام شروع ہوا ہے, اور کوشش کریں جگہ بدل کے ہی نماز پڑھیں, کیونکہ جس جگہ پہ آپ نماز پڑھیں گے یہ آپ کی قیامت والے دن گواہی دے گی آپ کی اس نیکی کی, اور سنت بھی ہے. البتہ اگر کوئی شخص جگہ نہ بھی بدلے گناہگار نہیں ہوگا. یہ حکم فرضیت یا واجبیت کے اس میں نہیں ہے, بلکہ لوگوں کو متنبع کرنے کے لیے. بعض لوگ اس کو بڑا اسٹرکٹلی فالو کرتے ہیں, بلکہ ایون ہمیں تو یہاں تک ای میلز آئیں کہ جو اسلامی بہنیں گھروں میں نماز پڑھ رہی ہیں تو اب وہ جہاں انہوں نے فرض کے لیے مصلی بچھایا تو اب سنتوں کے لیے مصلی دوسری جگہ جا کے بچھائیں. وہ یہ بھی سمجھ رہے تھے جگہ بدلنا, وہ جگہ بدلنے کے پیچھے حکمت یہ تھی. آپ اس حکمت کو تلاش کریں جو حکمت بیان ہو رہی تھی. تو اسلامی بہنیں جہاں پہ پڑھ رہی ہیں وہیں پڑھتی رہیں, ان کے لیے جگہ بدلنا ضروری نہیں ہے. یہ تو مساجد میں جہاں پہ کمبائنڈ نماز ہے تاکہ نئے آنے والوں کو پتہ چل جائے کہ فرض نماز کا پروٹوکول الگ ہے اور سنت نماز کا الگ ہے, تو وہ بھی جماعت کے ساتھ. یہاں گھروں میں تو جماعت اس طرح نہیں ہو رہی ہوتی. پھر بھی اگر آپ کو شوق ہے تو آپ ضرور جگہ بدل لیں. بعض اوقات جگہ ایسی تنگ پڑ جاتی, مجھے کئی جگہ جب کبھی امامت کروانی پڑے اور پیچھے اب لوگ جگہ تھوڑی ہے یا لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو میں اپنے اسی امامت والے مصلی میں ہی تھوڑا رائٹ کارنر پہ یا لیفٹ کارنر پہ کھڑا ہو جاتا ہوں تاکہ وہ جگہ تھوڑی سی بدل جائے تو ہمیں یہ سنت کا ثواب مل جائے. تو یہ ایک پریفریبل چیز ہے, لیکن یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے اوپر آپ جو ہے نا لوگوں کے اوپر فتوے لگانے شروع